میں حضرت قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت مہمانان محتشم، عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ موسم نور ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ ساماں ہوا، نور بانٹتا ہوا، اجالے بکھیرتا ہوا منزل کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، اور اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا بھی نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی یہاں عقیدتوں کے چراغ جلائے بیٹھے ہیں، محبتوں کی دھونی رمائے بیٹھے ہیں، عقیدتوں اور الفتوں کے گلدستے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ ہماری یہ حاضری، ہمارا یہ بیٹھنا اللہ مستجاب فرمائے۔ حضور کی عظمتیں اور رفعتیں اور جو شانیں اللہ کی طرف سے نصیب ہیں، تو وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ساری زندگی بھی اس موضوع پہ ہم بات کرتے رہیں، حق شکر ادا نہ ہو پائے۔ اور حضور کی رفعتیں اور آقا کریم کے مراتب رفیع اور عالی مرتبت شانیں، ان کی کنہ تک پہنچنا کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ان کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ اگر حضور کی مدح کرنے کو بیٹھے تو بالآخر وہ تھک کے کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان کی عظمتوں اور ان کی شانوں کی کنہ تک کسی شخص کا پہنچنا، میں اور آپ تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، جنہوں نے قربت میں زندگیاں بسر کی اور راز شناس تھے، ان سے بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، ابو بکر سن لو، تم سفر حضر میں میرے ساتھ رہے، قربتوں کی اس منزل پہ تم فائز ہو جہاں کوئی اور نہیں پہنچ پایا، لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان پایا۔ عظمتوں کی اس معراج پہ ان کی جلوہ گری ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ افہام خلائق انبیاء کی عظمت کے سامنے ششدر اور حیران ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی عقلیں، ان کا فہم و ادراک اور ان کی روحانی پہنچ بہت بلند ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔
تو ساری زندگی بھی اس عنوان سے ہم بات کریں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو پاتا، لیکن ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کے قصیدے پڑھیں اور ان کی رفعتوں اور ان کی شانوں کے ترانے اپنی زندگی کے اندر جاری رکھیں۔ اور حضور کی مدح کا قیام باقاعدہ دین کا قیام ہے، اور اگر یہ فریضہ کسی سے چھوٹ گیا تو اس سے اہم فریضہ چھوٹ گیا۔ دوسری بات، آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے جو انعام دیا، تو یہ ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ ہمیں اپنا بھی پتہ نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، عرفان ذات بھی نصیب نہ ہوتا، من کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے۔ اور جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں۔ انسان کی تاریخ پڑھیے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ سجا ہوا ہے، لیکن یہ پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا مادو تراشتا ہے اور پھر اس کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاتھوں سے پتھر کے اصنام تراش کے ان کو اپنا معبود مانتا ہے۔ لکڑی کے وثن خود بنا کر کے ان کے آگے ماتھا ٹیکنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون۔ یہ خود ناآشنائی کا نتیجہ تھا۔ یہ چیزیں تو خدمت انسانی کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس پہ شاہد عادل ہے۔ یہ درختوں کو پوج رہا ہے، حالانکہ درخت انسان کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، پھل دینے کے لیے، چھاؤں دینے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے انسان کے معبود رہے، حالانکہ یہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھ رہا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ دنیا کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے اور انسان تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ 22ویں اسکیل کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا منصب کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے۔ سر پہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سجا ہو اور وہ پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو اپنا معبود سمجھتا ہو۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے اور کہتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی،
اور ایک یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ کہا وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ کہ میں ایک مسافت پہ جانا تھا تو سامان باندھا، تو سامان میں سفری خدا بھی رکھ لیا، چونکہ گھر کا معبود الگ ہوتا تھا، معبد میں الگ رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور دفتر میں کاروباری مرکز میں الگ خدا ایک کونے میں رکھ دیا جاتا۔ تو کہا کہ میں سفر پہ جانا تھا تو سامان سفر باندھا، تو ایک معبود بھی ساتھ رکھنا ضروری تھا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی تو کرنی ہے۔ لیکن وہ پتھر کا معبود جب سامان میں رکھ کے سامان اٹھانے لگا تو سامان زیادہ بوجھل ہو گیا، تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو کوئی ہلکا پھلکا معبود ہونا چاہیے۔ تو میں نے آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا۔ کیسا خدا ہے جو گیلا بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ خیر میں اس کو اپنے سامان میں باندھ لیا اور سفر جاری ہو گیا۔ جو میرا اندازہ سفر تھا، توشہ سفر اس کے مطابق لیا تھا، وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا۔ اب ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو گیا، تو میرے پاس کچھ تھا نہیں کھانے کو، تو مجبوراً میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، اسے یہ بھی گزارش نہیں کرتا تھا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تو اسے توڑ توڑ کے دانتوں تلے مجھے چبائے گا، پھر تاریک معدے میں پھینک دے گا، پھر غلاظت اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، کچھ تو میرے پہ ترس کھا۔ تو مجھے بتاؤ کہ انسان فہم و ادراک کے باوصف کتنی ظلمتوں کا مارا ہوا تھا، شعور اور بندگی کا نور اور ایک خدائے واحد کے سامنے جھکا کر کے حقیقی تصور جو ہمیں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، ورنہ آج ہماری پیشانی بھی رسوا ہو رہی ہوتی، آج ہم بھی در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، ہمیں خود آشنائی بھی نہ ہوتی۔ اور آج دیکھیے، آج جب حضور کے در سے آشنائی ملی ہے تو آج اسی انسان کا لہجہ تبدیل ہو گیا ہے جو بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے اس کو اپنا معبود مان رہا تھا، پیپل کی جڑوں کو خدا مانتا تھا اور برگد کے ریشوں کو لٹکتے ہوئے ریشوں کو اپنا معبود مانتا تھا، مٹی کے مادوؤں کو اور پتھر کے اصنام کو اور لکڑی کے اوثان کو اپنا خدا مانتا تھا، مظاہر فطرت کو اجرام فلکیہ کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا، جلتی آگ کے سامنے پوجا کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے بتائیے وہی انسان جو اس طرح گرا ہوا تھا، جسے خود اپنے آپ سے بھی آشنائی نہیں تھی، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے، اب وہی بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار مجھے فرشتہ کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے، میں مسجود ملائک ہوں، فرشتوں کی پیشانی میرے حضور جھکی ہے، تو خود ہی سے آشنائی اس کو ملی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ملے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں اسی دہلیز سے ملی ہیں۔ اب یہ دوسرے کو سمجھانے بیٹھ گیا ہے کہ تم ابھی بھی بھٹک رہے ہو، آؤ حضور کی دہلیز پہ آ جاؤ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا۔ اقبال آج مبلغ بن کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ آ حضور کی چوکھٹ پہ آ، تجھے خود شناسی کا نور ملے، تجھے من کی آگہی ملے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا،
میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اس کو بتایا تو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، تیرے دم سے دنیا کا چراغاں ہے، تو اس کائنات کا مقصود ہے، گرد تو گردد حریم کائنات، کائنات کا حرم تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ انسان کو شعور ذات ملا تو اس چوکھٹ سے نصیب ہوا، اور اگر یہ در نہ ملتا تو یہ آج بھی ظلمت کا مارا ہوا ہوتا۔ اپنی ہمسائیگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اتنی بھاری بھرکم ڈگری، اتنا بڑا اعزاز، علم کا کوہ ہمالیہ، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہا کہ جو بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب نے کچھ نہیں بتایا، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں کہ یہ ایک جانور کا فضلہ ہے، اس سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب آ جائیے، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد کے واش روم میں ایک 7 سال کے بچے کو پانچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام اس نے پڑھے ہوں، وہ پہلی کلاس کا، دوسری کلاس کا 7-8 سال کا ایک بچہ تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ 7 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر مری چینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیاری مصطفیٰ کا دے دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ تو زندگی کا سارا جمال اسی دہلیز سے ملے گا۔ پھر سید سلیم گیلانی کے شعر پہ آ جائیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا نور ملتا ہی اسی چوکھٹ سے ہے۔ میں یہ رحمت للعالمین کا عنوان ہے، تو حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، پوری انسانیت مقروض ہے مصطفیٰ کی۔ انسانیت جس طرح پٹ رہی تھی، لٹ رہی تھی، کٹ رہی تھی، اور جس طرح ذلیل و رسوا ہو رہی تھی۔ میں زنزیبار میں اس جزیرے میں گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام باندھ کر کے لائے جاتے اور زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے، اور پھر کشتیاں بھر بھر کے اور جہاز بھر بھر کے پوری دنیا میں سپلائی کیے جاتے۔ تو دل دہل جاتا ہے وہ مناظر دیکھ کر کے، وہاں غلام نہیں ہیں، بس وہ جگہیں دیکھ کر کے طبیعت میں ایک عجیب بے چینی اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ذرا، تصور میں لاؤ وہ منظر کیسا ہوگا جب غلاموں کو منڈیوں میں کھڑا کر کے ان کی بولیاں دی جا رہی ہوتی تھی۔ کتنا دردناک منظر کہ اچھا کبھی ایسا ہوتا، تاریخ بتاتی کہ 2 سکے بھائی بردے بن کے، غلام بن کے بکنے کے لیے آتے، اور لوگ ان کو خریدنے کے لیے بولیاں دے رہے ہوتے۔ منڈی مویشیوں میں اگر آپ کبھی نہیں گئے تو عید قرباں کے موقع پر جو عارضی منڈیاں لگتی ہیں، تو وہاں تو آپ نے منظر دیکھا ہوگا، جانور کی کمر ٹٹول کر کے اس کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے، اور اس کا منہ کھول کر کے اس کے دانت گن کر کے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا، کمر پہ بوجھ ڈال کر کے اس کو چلا کے دیکھا جاتا کہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس حساب سے اس کی بولی دے دی۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ دنیا کی منڈیوں میں تماشے لگتے تھے کہ 2 سکے بھائی بکنے کے لیے بردے بن کے، غلام بن کے آتے، ایک کو شرق کے رہنے والا خرید لیتا اور ایک کو غرب کے رہنے والا خرید لیتا، اور پھر جب 2 بھائی آپس میں جدا ہو رہے ہوتے، بک کر غلام بن کے جا رہے ہوتے، اور پھر پھٹی پھٹی نظروں سے مڑ مڑ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو لائیے گا۔
माँ और बेटा बिकने के लिए एक ही मंडी में खड़े होते। माँ कनीज बन के बिक रही होती और बेटा बरदा बन के, गुलाम बन के बिक रहा होता। अब जरा सीने में आप भी दिल रखते हैं, वो कैसा मंजर होता होगा कि जब जवां बेटे के सामने उसकी माँ की बोलियां लग रही हों और मुख्तलिफ बोलियां वाले उस बेचने वाले से कह रहे हो कि इसकी इतनी कीमत नहीं है, ये इस लायक नहीं है, कितने पैसे दिए जाएं, और उसके अंदर 100 ऐब लगाते हों कि इसके अंदर ये नक्स है, इसके अंदर ये नक्स है, और बेटा सामने मजबूर हो के पा बजोना, हाथों में बेड़ियां हैं, और वो ये मंजर अपनी आंखों के साथ सामने देख रहा है कि मेरी माँ की बोलियां लग रही हैं, और माँ बेटे की लगती हुई बोलियां सुन रही है। और फिर जब माँ और बेटा दोनों बिक जाते हैं और एक एक शहर में जा रहा है और दूसरा गुलाम बन के दूसरे शहर में जा रहा है, जरा चश्मे तसव्वुर में एक लम्हे के लिए ये मंजर लाइएगा, रूह कांप उठती है कि माँ कैसे पलट पलट के देखती होगी और बेटे के दिल पे और कलेजे पे क्या बीतती होगी कि उसकी माँ बिक के लौंडी बन के, कनीज बन के जा रही है और गुलाम की कोई हैसियत नहीं है। इकबाल ने कहा था, गुलामी क्या है ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना। गुलाम गुलाम होता है। गुलाम आका का जूता धूप से उठा के छांव में रख देता है, आका इस पे भी कोड़े मारता है कि तूने मुझे पूछा नहीं, इज़्न क्यों नहीं लिया। फिर तुलुए मेहरे फारा होता है, सुहानी सुबह फूटती है। आपने उलमा से सुना कि जूं ही हुजूर की विलादत हुई तो सवैबा लौंडी ने जाके अबू लाहब से कहा कि तेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, तो उसने इशारा करके उंगली से कहा जा तू आज़ाद है। और उसके बाद उसको उसका जो सिला मिला ये एक अलग उन्वान है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इधर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहने कायनात में कदम अभी रखा है, गुलामी की जंजीरें टूटने लगी। फिर इतने तरीके दिए गुलाम आज़ाद करने के, कसम तोड़ बैठो गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा तोड़ बैठो गुलाम आज़ाद करो, कुफाराए ज़िहार में गुलाम आज़ाद करो, कुफाराए कत्ल में गुलाम आज़ाद करो, काफिर गुलाम आज़ाद करो, मुसलमान गुलाम आज़ाद करो। तरगीब दी, वैसे तरगीब दी कुर्बत इलाही के लिए गुलाम आज़ाद करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ गुलाम आज़ाद करने की कोशिश करते, नहीं तो जुम्मतुल मुबारक के अंदर जुम्मा जाने से पहले गुलाम आज़ाद ज़रूर करते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में सबसे अमीर हैं, उन्होंने 30,000 गुलाम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद किए। एक माहौल बन गया गुलाम आज़ाद करने का। आज दुनिया पे उस शक्ल की गुलामी नहीं है, तो ये किसकी तालीमात का, किसकी शरीयत के निज़ाम का एहसान है इंसानियत के ऊपर कि गुलामी की जंजीरें टूट गई। जवाब में आमिना के लाल का नाम आएगा। और जब तक गुलाम मौजूद रहेगा, जो अपने साथ सलूक करते हो, अपने आप के साथ अंदाज़े ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हो, वही गुलाम के साथ करो। अभी आपने सुना कि गुलाम आका का जूता धूप से उठा के छांव में रख दे तो आका इस पर भी नाराज़ होता है। ये गुलाम की हैसियत और औकात है। अब ज़रा मंजरनामा बदला हुआ देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज से वापस आते हैं और बिलाल हबशी को बुला के कहते हैं, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। क्या ख्याल है, इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी। तभी तो इकबाल ने कहा था, तेरी गुलामी पे निसार हजार, तेरी गुलामी पे कुर्बान हजार आज़ादी। कि ऐसी गुलामी, अल्लाह अकबर, वो गुलाम जिसको कोई हैसियत नहीं। और आज सदियां गुजरने के बाद आप दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, बिलाल हबशी के नाम की मस्जिद आपको ज़रूर मिलेगी, मस्जिद बिलाल ज़रूर मिलेगी। बल्कि इकबाल ने तो कहा कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सल्तनत रूम उस दौर की सुपर ताकत, आज रूमी शहनशाह का कोई नाम नहीं जानता। कैसे रूम का उस जमाने में नाम क्या था, जो उस दौर की सुपर ताकत का जो है वो हेड था, उसका नाम क्या है, दुनिया नाम नहीं जानती। लेकिन किसी बच्चे से भी पूछ ले मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो खड़ा होकर बिलाल हबशी का नाम लेगा। तो वो गुलामी को इज्जत अता कर दी और गुलाम को उठा के औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो इंसानियत मकरूज है हुजूर की, सारी जिंदगी वो शुक्र अदा करती रहे, फिर भी हक के शुक्र अदा ना हो पाए।
بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، یہ صرف تاریخ کا حوالہ ہی نہیں، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب کسی کو یہ کہا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا منہ کالا ہو جاتا شرمندگی سے۔ آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ اور یہ 6 صدی عیسوی کی ساری تاریخ پڑھ لیں، یہ صرف عرب کی کہانی نہیں، یہاں رسم ستی تھی بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو ہم جولیاں، رشتہ دار سب کہتے تیری وفا کا تقاضا یہ ہے جلتی ہوئی چتا میں اپنے خامند کے ساتھ جل کے تو مر جا۔ اور اگر عورت اس کے لیے تیار نہ ہوتی تو باقاعدہ ایسے گیت گائے جاتے جس سے اس کا ذہن بنتا، اور اس کو شراب پلا دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ تحور میں آ کر کے اس عمل سے گزرے۔ چونکہ اگر کوئی عورت اپنے خامند کے ساتھ بخوشی ستی ہو جاتی تو اس خاندان کو وفاشیاروں کا خاندان مانا جاتا۔ کتنی عورتیں یوں ظالمانہ رسم کا شکار ہو رہی تھیں اور وہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ انہی بچیوں کا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل۔ دنیا کے اوپر انسان جو بھی ظلم زیادتیاں کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی فیصلے اللہ نے باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، لیکن فیصلہ سب سے پہلے قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ اور قتل میں بھی ان بچیوں کا مقدمہ سب سے پہلے لایا جائے گا جو زندہ درگور کی گئی، چونکہ ان کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کوئی FIR کٹی، نہ کسی نے سوگ کیا۔ ان کے آنسو، ان کی چیخیں، ان کی سسکیاں ریت میں دب گئیں۔ وہ شخص جس نے کہانی سنائی تھی کہ 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ اس نے دوسری بات یہی سنائی تھی کہ میں لمبی مسافت کے بعد جب گھر پلٹا تو میرے گھر میں بیٹی کھیل رہی تھی، اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ زندہ درگور نہ کر دے، ماں تو پھر بھی ماں ہوتی ہے چاہے جاہلیت کے زمانے کی ہو، تو اس ڈر سے کہ کہیں زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے جملے رکھ دیے تھے تاکہ میرا دل پسیج جائے۔ اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا اباتا ہو کہہ کے مخاطبت کرنے لگی۔ تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، ایک تو نے بیٹی جنم دی ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں۔ اور میں اس کو لے کر کے جنگل میں چلا گیا، صحرا میں چلا گیا اور ریت کا گڑھا کھودنے لگا۔ اب بیٹی کو نہیں پتا تھا یہ میرا باپ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بیٹی کا ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا۔ جب میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ آگے بڑھی اور اپنے ننھے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، میں اس کو زندہ درگور کروں گا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر آ گیا تو بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اگلا مرحلہ کس کا شروع ہونے والا ہے۔ تو میں نے اس کو دھکا دے دیا اس گڑھے میں اور مٹی ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگیں تو اس نے معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یہ کہانی حضور کو سنا رہا ہے۔ وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں سے چشمان رحمت سے آنسو ٹپک رہے۔ کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تو نے ایسا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور رو رہے ہیں، لیکن آقا کریم فرمایا اس کو سنانے دو۔ اس نے کہا حضور میں ریت ڈالتا رہا اور وہ ننھے معصوم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ خیر میں ریت ڈالتا رہا، میرے صفاک دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوا۔ میں اس ظالمانہ سماج کا حصہ تھا اور میں ہر صورت میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور میں ریت ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کے آنسو بھی اسی ریت میں جذب ہو گئے، اس کی سسکیاں بھی دب گئیں، اس کے جڑے ہوئے معصوم ہاتھ بھی، وہ ننھی پریا، وہ پھولوں جیسی بیٹی، اس کے ہاتھ بھی
उस रेत के अंदर दब गए और आज इस्लाम लाया हूं तो उसकी सिसकियां, उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती और हुजूर की आंखों से आंसू हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब बेटियां जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, उस वक्त एक बाप की आवाज बुलंद हुई जो शरक से गरब तक, शमाल से जुनूब तक सुनी गई और उस अहद से लेकर आज तक सुनी जा रही है। वो आपने भी सुनी है, वो मैंने भी सुनी है। जब बेटियां जिंदा दरगोर होके करके बाप फख्र कर रहा था, एक आली मर्तबत बाप की आवाज जमाने ने सुनी, जुर्रत के साथ खड़े होकर उसने कहा, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोग सिर्फ इसको कलमाए मोहब्बत समझते हैं, मैं कहता हूं ये कलमाए जिहाद था उस दौर में, जब बेटियां जिंदा दरगोर कर रही थी और समाज के खिलाफ कोई बोलने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। दाहिया कल्बी जब हुजूर की खिदमत में आया तो वो बहुत खूबसूरत था, इतना वजी था कि हुजूर ने बरजस्ता कहा, ये शक्ल लेके जहन्नुम में चले जाओगे। तो उसने कहा कि हुजूर, मैं अपने कबीले की 70 बच्चियां अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर चुका हूं, क्या मेरी मगफरत भी हो सकती है? तो बेटियों का कत्ल, और मैंने कहा कि इतना बड़ा जुर्म कि कयामत के दिन सबसे पहले इनका केस सामने लाया जाएगा। वाइजल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कयामत के दिन अल्लाह ताला उन मकतूल बच्चियों को भी लाएगा और उनके जालिम बाप भी कटहरे में खड़े होंगे और अल्लाह पूछेगा उन बच्चियों से, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में काटी गई, क्या कसूर था तुम्हारा, तुम्हें क्यों कत्ल किया गया, तुम्हारे जालिम बाप ने तुम्हें क्यों कत्ल किया? बाप सामने खड़े हैं उनके, उनसे पूछा जाए कि तुमने ये कयामत क्यों ढाई, तुमने ये गजब क्यों किया, लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा। दुनिया में यही होता है, अदालतें मुहर्रिकाते जुर्म मुजरिम से पूछते हैं, असबाबे जुर्म मुजरिम से पूछे जाते हैं कि क्या मुहर्रिकात थे कि तुमने ये जुर्म किया, ये जुल्म किया, कयामत तोड़ दी। तो बच्चियों के जालिम बाप खड़े हैं, अल्लाह उनसे पूछे, बच्चियों से क्यों पूछा जा रहा है? तो उलमा फरमाते हैं कि बेटियों का कत्ल इतना घनौना जुर्म है कि अल्लाह उनके जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता, वो इस काबिल भी नहीं है कि उनसे कलाम भी किया जाए, हालांकि ये खिताब इताब होता। तो ये मेरे हुजूर थे कि जिन्होंने फिर बताया, जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मिलने आती हैं तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, सही बुखारी बाकी कुतुब हदीस उठाइए, हुजूर अपनी मस्जिद छोड़ के अपनी मस्जिद के ऊपर बेटी को बैठाते हैं। आज बेटियों के लिए जो प्यार है, मैं गुजरांवाला क्लॉथ मार्केट से गुजर रहा था तो मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा कि उसने अपनी झुकी हुई कमर के ऊपर कपड़े के बोरे लादे हुए और जा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि आप इस बुढ़ापे में इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं? तो उसका लहजा कभी मुझे आज तक नहीं भूला, उसकी आंखों में नमी सी आ गई और मुझे कहने लगा कि हजरत, एक बेटी मेरी रह गई है जिसकी अभी मैंने शादी करनी है। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था, आज ये झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने बेटी के हाथ पीले करने, परदेश काट रहा है, वहां पत्थर कूट रहा है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करने, बाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, मैंने बहन के हाथ पीले करने हैं। बेटियों की तालीम के लिए बाप अपने वजूद को बेचना पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करते, लम्हा लम्हा अपने आप को बेच रहे होते हैं। ये बाप तो जिंदा दरगोर करते थे, इनके सीने में ये प्यार डाला किसने? जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल ने। तो क्या हम उस रसूल से बेवफाई करेंगे? क्या उसके दीन को छोड़ करके नए नए इज़्म, नई नई अफकार को पनपने के लिए हम मददगार बनेंगे? हमने तो सारी जिंदगी उस नबी के लिए लगानी है और एक एक सांस वक्फ करना है। इंसानियत को इज्जत दी है तो आमिना के लाल ने दी है, वरना आज इंसानियत का भटका हुआ यह काफिला कहां लुढ़क के गिर गया होता, किन अंधेरों में, किन जुल्मतों में और किन जो है वो खाइयों में गिरा हुआ होता। नसीब अच्छा हुआ उनका दर मिल गया, वरना कहां रुकते, कहां थमते, ना जाने कहां जाते। आज हम कहां लुढ़क के जा रहे होते और इंसानियत कहां होती। ये बड़े बड़े जुगादरी और जो बड़े बड़े बड़ी बात इंसानियत की करते हैं, यही जंजीरें डाल करके इंसानों को बेचा करते थे। आवाज मुअस्सर जो उठी और जिसने पूरी कायनात को बदल के रख दिया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज थी। तो हुजूर की रहमत का फैजान आज भी इंसानियत में बट रहा है और हुजूर की रहमतों के नूर से पूरी कायनात मुनव्वर है।
آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین تیری ہستی، روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف فرما رہے اور محترم ڈین صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، اس شعبے کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اللہ میری باتوں کو روحوں میں، قلوب میں، دلوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علی سید المرسلین۔ میں یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے، اس کے چیئرمین اور تمام اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی طرف سے پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک دو ماہ کے بعد تشریف لایا کریں اور ہمارے سینوں کو صاف کرنے کی یہ جو کوشش ہے، یہ کام آپ جیسے علماء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تحفہ پیش کریں گے پیرزادہ صاحب کو، علامہ صاحب کو، اس کے بعد آپ لوگ تشریف لے کے جائیں۔ ارسلان گیلانی صاحب، محمد عاصم صاحب، ہماری جو کمیٹی ہے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ قاری ذاکر اللہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں، اور ایک تحفہ ہمارے گیلانی صاحب کی طرف سے جناب حضرت صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔